بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے فضائل بیان ہو رہے تھے۔ پچھلے درس میں کچھ فضائل بیان ہوئے، کچھ مزید بیان کرنے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی 1638 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نیک عمل کا اجر یضاعف اللہ تعالی بڑھا دیتے ہیں۔ الحسنۃ بعشر امثالها، کہ نیکی جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر الی 700 ضعف، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ الی ما شاء اللہ، جتنا اللہ چاہیں، جس کے لیے چاہیں۔ تو 10 گنا سے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، یہاں سے شروع کر کے 700 تک اللہ تعالیٰ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم، روزے کو چھوڑ دو، کہ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کیونکہ وہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور یہ حدیث بیان ہوئی تھی، اور اتنے زیادہ اجر و ثواب کی 3 وجوہات بھی میں نے بیان فرمائی تھی۔ ایک وجہ یہ کہ روزہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس کے بقا کا اور عدم بقا کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا، بخلاف دیگر جو عبادات ہیں کہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نماز کے لیے جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا، یہ عمرے کے لیے گیا ہے، حج کے لیے گیا ہے، نہیں گیا۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں بندہ ان کو لوگوں سے چھپا نہیں سکتا۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ پورے سال بھی اگر روزہ رکھے اور لوگوں سے چھپانا چاہے تو چھپا بھی سکتا ہے، اور یہ ایک پوشیدہ چیز ہوتی ہے، دل کی چیز ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ کے لیے ہوا۔ تو حدیث کے الفاظ جو ہیں فإنہ لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو روزے کا اجر نہیں لکھنا، روزہ خاص میرے لیے اور میں جو ہے خود اس روزے کا اجر عطا فرماتا ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ روزے میں بھوک، پیاس اور دیگر جو خواہشات نفسانیہ ہیں ان پر جو صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ جو دوسری عبادتیں ہوتی ہیں ان میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے جتنا روزے میں بندے کو تکلیف ہوتی ہے، باقی عبادات میں اتنی نہیں ہے۔ اس مشقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو بھی اپنے ساتھ خاص فرمایا۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ روزے میں ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا، کسی کو بندہ دکھلا ہی نہیں سکتا، جبکہ دوسری ظاہری عبادات ہیں، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، حج ہے، صدقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب بظاہر انسان کسی کو دے کے دکھا کے ہی کر سکتا ہے، تو اس لیے اس میں ریاکاری کا دخل ہو سکتا ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص فرمایا۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کھانے پینے میں استغنا کرنا، کھانے پینے سے رکنا، یہ اللہ اور فرشتوں کی صفات میں سے۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، مقرب الہی بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس کو یہ جو اللہ سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، تو جو دوسری عبادات کے ساتھ اتنی جلدی نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، سنن نسائی کی 2231 نمبر حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم سے کسی شخص کے پاس تم میں سے لڑائی کے لیے ڈھال ہوتی ہے، تو پرانے زمانے میں ڈھال ہوتی تھی، تیر تلواروں کا زمانہ تھا،
تو جب وہ تلوار مارتا تو وہ آگے ڈھال رکھ دیتے جس کی وجہ سے اس کے وار سے بچ جاتے، اور تیر آتا تو تب بھی آگے ڈھال کھڑی کر دیتے۔ تو یہ ڈھال جو ہے انسان کو دشمن کے وار سے بچانے والی۔ تو حضور نے اس حدیث مبارکہ میں بھی روزے کو انسان کے لیے ڈھال قرار دیا۔ حضور نے فرمایا جس طرح تم جنگوں کے لیے، جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے ڈھال رکھتے ہو، اسی طرح روزہ جو ہے جہنم کی آگ سے تمہارے لیے ڈھال۔ تو صاحب نہایہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ روزے کے ڈھال ہونے کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ وہ روزے دار کو موذی شہوات سے باز رکھتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر شہوتیں اور خیالات یہ چیزیں آتی ہیں، تو جب انسان جو ہے اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، پیٹ معدہ خالی ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ شہوتیں مر جاتی ہیں، تو گویا کہ روزہ جو ہے موذی شہوات سے انسان کو باز رکھتا ہے، اس کے لیے ڈھال ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مشروعیت کے لحاظ سے ستھرا اور حفاظت کا سامان ہے۔ پس روزے دار کا فرض ہے کہ وہ اپنے روزے کو ایسی چیزوں سے بچائے جو اس کو فاسد کر دیتی ہیں، اس ڈھال کو توڑ دیتی ہیں اور اس کے ثواب میں کمی کر دیتی ہیں۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ روزے کو اس کے فائدے کے لحاظ سے ڈھال قرار دیا جائے کہ وہ شہوات نفس کو کمزور کر دیتا ہے، ضعف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ روزہ گناہوں اور آگ سے حفاظت کا سبب ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کو ڈھال فرمایا، تو انسان جو ہے روزے کی وجہ سے ایسے گناہوں سے بچ جاتا ہے کہ جب روزہ دار نہیں ہوگا تو وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتے ہیں تو بھوکے پیٹ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن جب پیٹ بھر جاتا ہے، مال آ جاتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو عیاشیوں میں، فحاشیوں میں لگا کر اللہ کے باغی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں اے میرے محبوب، آپ چاہیں تو یہ مکے کے جو ریتلی اور یہ پتھریلی زمین ہے، یہ سارے پتھر میں آپ کے لیے سونے کے بنا دوں۔ اور کئی روایات میں آتا ہے کہ یہ اود پہاڑ جو ہے یہ آپ کے لیے سونے کا بن جائے، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے اللہ، میں ایسی حالت کو پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے ایک دن کھلائیں اور میرا پیٹ بھر جائے، میں اس پر آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن مجھے نہ ملے تو بھوک کی وجہ سے میں اس پر صبر کروں، تو شکر پر بھی اجر ہے، صبر پر بھی اجر ہے۔ یہ دونوں صفتیں آپ کو پسند ہیں تو میری زندگی اسی صبر اور شکر میں گزر جائے۔ تو اس لیے کئی دفعہ کسی آدمی کو زیادہ مال مل جانا یہ اس فتنے سے خالی نہیں ہوتا، انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جس حال میں بھی رکھے ہمیں اس حال میں خوش رہنا چاہیے۔ تو اسی طرح روزے دار کے لیے ایک اور فضیلت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فوالذی نفس محمد بیدہ لخلفۃ فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ صحیح مسلم شریف کی 1151 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو ہوا ہے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کستوری اور مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے اللہ کے ہاں، اللہ روزے دار کی اتنی قدر فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی قدر تو ہے ہی ہے، اس کے روزے کی وجہ سے جو پیٹ خالی ہوتا ہے، منہ سے تھوڑی سی ہمک آتی ہے، منہ سے تھوڑی سی بو سی آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ اس بو کی بھی قیمت لگاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ کے ہاں روزے دار کے منہ کی یہ ہوا جو ہے یہ قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ صحیح بخاری شریف کی 1800 نمبر حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں
اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ روزے دار کے لیے اہتمام ہو رہا ہے کہ میرا بندہ روزے رکھے گا، اس لیے اب جنت کو اس کے لیے تیار کرو، جنت کو کھول دو اور جہنم کو اس کے لیے بند کر دو۔ اور پھر جو شیاطین ہیں روزوں کو خراب کرنے والے، ان کو پکڑ لو، ان کو جکڑ لو، ان کو بند کر دو، قید کر دو، تاکہ میری نبی کی امتیوں کے روزوں کا خراب نہ کرو۔ اور اسی طرح حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ صحیح بخاری شریف کی 1797 نمبر حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، ریان۔ تو روز جب روز قیامت ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو اس میں سے روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ یہ پروٹوکول ہوگا روزے داروں کے لیے کہ اس دروازے سے، یہ خصوصی دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہتے ہیں، تو اس میں سے روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا ان میں سے داخل نہیں ہوگا۔ اور اس دن اعلان کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہے؟ تو روزے رکھنے والے کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی بھی جنت میں اس مخصوص دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور اس دروازے سے کوئی اور داخل نہ ہو سکے۔ یعنی یہ ایک خاص پروٹوکول ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ خاص جگہوں پہ ہوتا ہے کہ خاص دروازے ہوتے ہیں، عام پبلک اس میں نہیں جا سکتی، خاص قسم کے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک خاص دروازہ جنت کا ہوگا، اللہ روزے داروں کے اہتمام میں اس کو رکھا ہے۔ اس کا نام بھی بتا دیا حضور علیہ السلام کی زبان سے کہ اس کا نام باب الریان ہوگا، اور صرف روزے دار گزریں گے، پھر یہ بند کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سنن ترمذی کی 723 نمبر حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے بغیر کسی شرعی رخصت کے اور بغیر کسی بیماری کے رمضان کا کوئی روزہ نہیں رکھا تو پورے سال کا روزہ بھی اس کے اجر کو پورا نہیں کر پائے گا، چاہے وہ پورے سال سے روزے رکھے۔ یعنی رمضان کے اندر روزے کی اتنی بڑی قدر ہے کہ ایک آدمی رمضان میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر جو ہے، ہاں ایک تو شرعی رخصت ہے، کوئی سفر ہے یا کوئی اور رخصت ہے یا بیماری ہے، بیماری ایسی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر بیماری کے رمضان کے روزہ نہیں رکھتا، تو پھر ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کی کفایت نہیں ہوگی، اس کے اجر کو نہیں پا سکے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو رمضان میں 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی۔ پہلی چیز یہ کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ افطار تک فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو مزین فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جنت عنقریب میرے نیک بندے اپنے اوپر سے محنت کو، تکلیف کو اتار پھینکیں گے اور تیرے پاس آئیں گے۔ اور اس مہینے میں حضور نے فرمایا سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، لہذا غیر رمضان میں انہیں جو آزادی حاصل ہوتی ہے وہ اس مہینے میں حاصل نہیں ہوتی۔ اور ماہ رمضان کی آخری رات میں حضور نے فرمایا روزے داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ شب قدر ہے کہ آخری دنوں میں جو ہے اتنی زیادہ تعداد میں بخشش کر دی جاتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، البتہ بات یہ ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اسے تنخواہ پوری دی جاتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس نے مہینے میں ساری دیہڑیاں لگائی ہوں، مزدوری پوری کی ہو، تو اسے تنخواہ بھی پوری ملتی ہے، اوور ٹائم بھی لگایا ہو اس کی بھی تنخواہ ملتی ہے، اور جس نے ڈنڈیاں ماری ہوں، چھٹیاں کی ہوں، تو اس کی تنخواہ بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو حضور نے بھی یہاں یہی فرمایا رمضان کی یہ آخری رات یہ شب قدر نہیں ہے، شب قدر کی تو اپنی فضیلت ہے، یہ رات وہ ہے کہ یہ مزدور کی مزدوری ملنے کی رات،
جسے چاند رات ہم کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی فضیلتوں کی راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.